کلپ نمبر 426۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 سے 13 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، اور ہم جاننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی اگر وہ مشرکین شرک سے ایمان کی طرف اور عہد شکنی سے وفائے عہد کی طرف لوٹ آئیں، اور جو نمازیں ان پر فرض ہوں انہیں تمام شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کریں، اور جو زکوٰۃ ان پر فرض ہو اسے خوش ہو کر دیں، تو وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، ان کے لیے بھی وہی احکام ہیں جو تمہارے لیے ہیں، انہیں بھی وہی چیزیں منع ہیں جو تمہیں منع ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم جاننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں، یعنی ہم عہد شکنی کرنے والے اور دیگر مشرکین کے احوال اور کفر و ایمان کی حالت میں ان کے احکام سے متعلق آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو انہیں جانتے اور سمجھتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ ترجمہ، اور اگر معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو کفر کے پیشواؤں سے لڑو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، ان سے لڑو تاکہ یہ باز آ جائیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑیں، یہاں حکم دیا گیا کہ اگر کفار معاہدہ توڑ دیں اور مسلمانوں کے دین میں تان و تشنیع کریں تو پھر کوئی عہد باقی نہیں، بلکہ اب ان کا فیصلہ میدان جنگ میں ہی ہوگا۔ دین میں تانا زنی سے کیا مراد ہے؟ دین میں تانا زنی سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو دین اسلام کے شایان شان نہیں، یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کو ہلکا جان کر اس پر اعتراض کرنا۔ اسی طرح نماز اور حج پر تانا زنی کرنا، قرآن اور ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر تانا زنی کرنا، یا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک میں گستاخی کرنا، سب اس میں داخل ہے۔ آیت وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، جن مشرکین سے معاہدہ کیا گیا ہو تو اس معاہدے کے قائم رہنے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ ہمارے دین پر اعلانیہ تانا زنی نہ کریں، اور اگر وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یا قرآن سے متعلق کسی گستاخی کے مرتکب ہوں تو ان کا معاہدہ ختم اور ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ نمبر دو، کفار کے ساتھ جنگ کرنے سے مسلمانوں کی غرض ان کے ذاتی مفادات نہیں بلکہ انہیں کفر و بدعمالی سے روکنا ہے، اور یہی اسلامی جہاد کا سب سے اہم مقصد ہے۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی تھی؟ تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ پس اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا، کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے؟ ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی اور صلح حدیبیہ کا عہد توڑا، اور مسلمانوں کے حلیف خزاعہ کے مقابل بنی بکر کی مدد کی، اور دار الندوہ میں مشورہ کر کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کا ارادہ کیا،
حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہی تم سے لڑائی کی ابتدا کی تھی، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو اور اس بنا پر ان سے جنگ ترک کرتے ہو؟ بس اگر تم اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ عز و جل اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم کافروں سے جنگ ترک کرنے کے معاملے میں اس سے ڈرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین و ایذا، مسلمانوں سے عہد شکنی اور شر و فساد کی ابتدا کرنا کفار کی وہ غلطی ہے جس کی سزا انہیں ملنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔